السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ابھی جو ٹاپک آپ کو سمجھنا ہے، ادھر قریب قریب آئیے، جیسے بیٹے پیچھے جو ہے وہ اور پاس آئیں۔ ہاں صحیح۔ ابھی جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ علم کا نہیں ہے۔ ہاں کیا ہے ٹاپک ابھی؟ تعلیم تعلیم اور مسلمان، تعلیم اور مسلمان۔ دیکھیے کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ٹاپک ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے۔ بس میں اگر آپ ٹاپک ہی نہیں سمجھ پائیں گے تو ٹاپک کے کنٹینٹ کیسے سمجھ پائیں گے؟ یعنی کہ ہم ابھی دو باتیں سمجھنا چاہتے ہیں، پہلی بات تعلیم ہے اور دوسری بات تعلیم دنیا کے لوگوں کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تعلیم اور مسلمان کا مطلب مسلمانوں کو تعلیم میں کیا کیا چیزیں دیکھنا چاہیے اور کیا کیا رکاوٹیں ہیں وہ ہم سمجھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بیسک طور پر، بنیادی طور پر دو چار باتیں ذہن میں رکھیے اور یہ ٹاپک انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، تعلیم صرف انسان کی ضرورت ہے، انسان کے علاوہ مخلوقات کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، تعلیم صرف کس کی ضرورت ہے؟ انسان کی۔ انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو تعلیم کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے آج سے 1,00,000 سال پہلے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پیروں کا استعمال کرتے تھے، پیدل چلتے تھے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا زمانہ آگے بڑھا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے انہوں نے پہیے ایجاد کرے، ویلز ایجاد کیے نا۔ اب وہ ویلز کو الگ الگ طریقوں سے گھسیٹنے لگے، کبھی گھوڑے کے ذریعے، کبھی گدھے کے ذریعے، کبھی پیر کے ذریعے، ہے نا، کیسے کیسے کر کے کرنے لگے۔ اس کے بعد ایک زمانہ اور آگے بڑھا تو ویلز کو گھسیٹنے کے لیے، پہیوں کو گھسیٹنے کے لیے جانوروں کے بجائے موٹر ایجاد کر دیا۔ جانوروں کے بجائے موٹر ایجاد کر دیا۔ اب یہ موٹر جو ہے وہ پہیوں کو کھینچ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے لگے۔ اب دیکھیے کہ موٹر اور پہیے تو کامن ہے، مگر انہی چیزوں سے بائک بن گئی، کار بن گئی، آٹو رکشا بن گئے، ٹرین بن گئے، ٹرک بن گئے، بسز بن گئے۔ ان سب میں کامن چیز کیا ہے؟ یہ پہیوں کے ذریعے موٹر سے کھینچے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چکمین کیا جاتا ہے۔ مگر آج سے 1,00,000 سال پہلے، آج سے 1,00,000 سال پہلے گھوڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کس چیز کا استعمال کرتے تھے؟ اور آج گھوڑے آج ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ پیروں کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ٹیکنیکلی کوئی ترقی نہیں کری، کیونکہ علم ان کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وہ 1,00,000 سال پہلے جیسے چلتے تھے آج بھی ویسے ہی چل رہے۔ ٹھیک ہے، اب انسان کو دیکھیے، انسان اپنی بات کسی کو کہنے کے لیے 1,00,000 سال پہلے جاتے تھے، ملتے تھے اور بات کہتے تھے۔ ٹھیک، تھوڑا سا زمانہ ایڈوانس ہوا تو چٹھی لکھ کر بھیجنے لگے۔ ہاں، چٹھی لکھ کر بھیجنے لگے۔ پھر تھوڑا سا ایڈوانس ہوا تو چٹھی کے بجائے اسپیڈ پوسٹ، کار اور میل، پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگے۔
دور میں دنیا میں کوئی کہیں بھی بیٹھا ہو ٹیلی فون کے ذریعے ویڈیو کال کر لیتے ہیں, ویڈیو کانفرنس کر لیتے ہیں, وائس کال کر لیتے ہیں. یعنی اپنی بات دوسروں کو سنانے کے لیے ہم 1,00,000 سال پہلے جیسے تھے آج ویسے نہیں ہیں. یہ ساری تبدیلیاں کس چیز سے آئی؟ تعلیم سے. کیسے آئی؟ تعلیم سے. دیکھیے ہواؤں کے ذریعے بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جا سکتی ہے. یہ علم تھا مگر کسی کو حاصل نہیں ہوا تھا. انسان نے یہ علم حاصل کیا مگر گھوڑے, گدھے, بکرے, بکریاں, گائے, بھینس یہ سب علم حاصل کرنے کے لیے کبھی اسکول, کالج, یونیورسٹیز نہیں جاتے. اس لیے ان کی زندگی 1,00,000 سال پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہے. پسند آ رہی ہے؟ مگر انسان کی زندگی ہر دور میں بدلتی جا رہی ہے. کس وجہ سے بدل رہی ہے؟ تعلیم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پتہ ہے میں نے آپ کو یہی بات کیوں بتائی؟ میں تعلیم کی شروعات بہت ساری چیزوں سے کر سکتا تھا. میں نے یہی بات اس لیے بتائی کہ بہت اچھی طرح یاد رہے کہ تعلیم انسان کی ترقی کا سبب ہے. اگر آپ لوگ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو بڑا سمپل سا نتیجہ نکلے گا کہ آپ جو ہیں وہی رہیں گے. آپ جو ہیں وہی رہیں گے, آپ ترقی نہیں کر پائیں گے. لہذا تعلیم آپ کی ضرورت نہیں, آپ کی ہی ضرورت. آپ کے علاوہ کسی مخلوق کو تعلیم کی ضرورت نہیں. اچھا ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, بہت دلچسپ بات. سوئمنگ جو ہے ایک اسکل ہے یا نہیں؟ ہے نا اسکل. اب دیکھیے کہ بطخ کے بچے دیکھیں آپ نے, بطخ پانی میں تیرتا ہے, دیکھا آپ لوگوں نے. اب بطخ کے جب بچے ہوتے ہیں نا بچے, اب دیکھیے گا کہ بطخ کے بچے پانی میں بطخ اتارتی ہے اور اتار کے ان کو تیرا لیتی ہے اور وہ تیرنے لگتے ہیں. یہ اسکل انبلٹ ہوتا ہے ان کے اندر, ان کو الگ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. 5 دن کا بطخ کا بچہ, 2 دن کا بطخ کا بچہ پانی میں سویم کرنے لگتا ہے, تیرنے لگتا ہے, کیونکہ ان کو اتنے ہی میں زندگی گزارنی ہے. پانی میں تیرنا ہے, اپنی خوراک تلاش کرنی ہے, کھانا پینا, مر جانا, ان کی زندگی ختم. انسان کا بچہ 5 سال کا ہو پانی میں پھینک تو تیر لے گا, 10 سال کا ہو پانی میں پھینک تو تیر لے گا, 15 سال کا ہو پانی میں پھینک تو تیر لے گا, 20, 25, 30, 40, 50 سال کے انسان کو پانی میں پھینک تو تیر لے گا. کب تیر پائے گا؟ جب وہ تیرنا سیکھے. تو یہ سیکھنا کس کی ضرورت ہے؟ انسان کی ضرورت. آگے بات سمجھیں. اب دیکھیے کہ بکری کے بچے ہوتے ہیں, بکری, کتے, بلی کے بکری کے بچے ہوتے ہیں. بچے ہوتے ہی کتنی دیر میں چلنے لگتے ہیں؟ 15-20 منٹ میں, آدھا 1 گھنٹے میں چلنے لگتے ہیں. انسان کا بچہ ہوتے ہی چلنے لگتا ہے نہیں. ان کو چلنا سکھانا پڑتا ہے, ان کو بولنا سکھانا پڑتا ہے, ان کو دوڑنا سکھانا پڑتا ہے, ان کو سب کچھ سکھانا پڑتا ہے. پسند آ رہی؟ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو صرف اتنی چیزیں سیکھ کر آتا ہے جتنی چیزوں کے بنا وہ سروائیو نہیں کر سکتا. وہ زندہ ہے, اسے سانس لینا جانتا ہے, ٹھیک ہے, دودھ پینا. جیسے بچہ پیدا ہو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس کو دودھ پینا کس نے سکھایا. آپ اس کے منہ میں فلٹر دیجیے, مزے سے وہ چوس کے پی لیتا ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کس نے سکھایا. یہ انبلٹ سکھا کر بھیجا گیا ہے, کیونکہ اس کے بنا جب تک ہم اسے دودھ پینا سکھاتے تب تک وہ مر جائے گا. تو اتنی چیز ان کو سکھا کے بھیجی گئی جس کے بنا وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اچھا رونا سکھا کے بھیجا گیا, جیسی کوئی بھوک لگی رو دو, کچھ بھی چاہیے رو دو, کچھ بھی مطلب اپنے بارے میں بتانا رو دو, سمجھ رہے, اتنا سکھا کے بھیجا گیا. اس کے بعد دھیرے دھیرے دوسری چیزوں کو سیکھنی پڑتی. بات سمجھ میں آئی کہ تعلیم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا. تعلیم کا معنی سیکھنا. یہ لرننگ, یہ ایجوکیشن, تعلیم, یہ صرف انسان کی ضرورت ہے. انسان کے علاوہ کسی مخلوق کی ضرورت نہیں. سمجھ لیں, آپ دنیا کی ساری مخلوقات دیکھ لو, وہ 10 لاکھ سال پہلے جو کرتی تھی آج بھی. ہاتھی کا کام آج تک نہیں بدلا, شیر کا کام آج تک
نہیں بدلا، بندروں کا کام معاشرت نہیں بدلا، کسی بھی جانور کا کام معاشرت، مگر انسان کا کام بدل گیا. انسان ایسا نہیں ہے کیسے بات کیسے بدلا؟ تعلیم سے. تو پہلی بات ذہن میں رکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی ہیں ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ تعلیم میں پیچھے رہے تو آپ ترقی میں پیچھے رہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ انسان کی ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ تعلیم. ویسے تعلیم انسان کی ضرورت ہے. اب آگے چلیے دوسری بات سمجھتے ہیں. مسلمان کو اسلام نے تعلیم کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ آپ اگر اس طرح دیکھیں گے تو قرآن کی سب سے پہلی آیت ہی اقرا نازل ہوئی. ٹھیک ہے. جبکہ ہم اگر سوچیں کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو کل آپ کو ہم نے بتایا کہ بھائی اللہ کے اعتبار سے عبادت، ٹھیک ہے، اور ماں باپ کے اعتبار سے ترقی اور کامیابی. ٹھیک. تو پہلی آیت تو عبادت کے بارے میں نازل ہونی چاہیے تھی نا کہ لوگ اللہ کی عبادت کرو، مگر پہلی آیت تعلیم کے بارے میں، پڑھو کے بارے میں نازل ہوئی. کیوں؟ کیونکہ عبادت کی تعلیم حاصل کیے بنا کر ہی نہیں سکتے. بغیر تعلیم کے عبادت حاصل کرنے جائیں گے تو پتہ چلا کہ آپ رکوع سے پہلے سجدے کر دیں گے، سجدوں کی جگہ آپ قیام کر دیں گے. تو تعلیم کے بنا تو آپ عبادت نہیں کر پائیں گے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں چیپٹر قائم کیا اور وہ چیپٹر ہے عمل سے پہلے علم کے بارے میں. کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کر لو، جانکاری حاصل کر لو. یہ امام بخاری نے چیپٹر قائم کیا ہے باب العلم قبل العمل، عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کے بارے میں. عبادت ایک عمل ہے اور جب تک علم حاصل نہیں کریں گے تو عبادت بھی نہیں کر پائیں گے نا. تو اسلام میں قرآن کی پہلی آیت اللہ نے نازل کی اقرا، ہے نا، علم حاصل. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں علم کے بارے میں الگ الگ قسم کی آیتیں نازل ہوئی. پہلی ہم نے ابھی سن لی کہ پڑھو. قرآن کہتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. تو علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا درجہ بلند کیا. ظاہر سی بات ہے آپ دنیا میں اپنے سماج میں بھی دیکھ لو، بڑے لکھے آدمی کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالتے ہیں کہ بھئی علم والا بڑا لکھا آدمی. قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرنے والے تو بہت سارے ہیں مگر اللہ سے صحیح معنوں میں وہی ڈر سکتا ہے جو سب سے زیادہ علم والا، جو سب سے زیادہ. تو علم کی الگ الگ فضیلت قرآن میں بیان ہوئی ہے. اگر آپ حدیث میں دیکھیں تو حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یعنی جتنے علم کے بنا ایک مسلمان زندگی نہیں گزار سکتا اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ ابھی فرض کام کر رہے ہو، فرض علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، فرض. اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے سے بہتر کوئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حدیث میں علم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو انسان علم کے راستے پر چلے وہ علم کے راستے پر نہیں بلکہ جنت کے راستے پر چلے. بس ہے جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے وہ علم کے راستے پر نہیں بلکہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے ہر مخلوق اللہ سے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی میں تیرنے والی مچھلیاں. علم حاصل کرنے والوں کے لیے ہر مخلوق دعا کرتی ہے. پسند آ رہی؟ اب اندازہ لگائیے کہ آپ گھر سے اٹھ کر یہاں کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے لیے ساری مخلوق
بیان کرتا چلو، بات لمبی ہو جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تعلیم انسان کی ضرورت ہے، دوسری طرف مسلمان کو تعلیم پر ہر طرح سے ابھارا گیا ہے، ہر طرح سے ابھارا گیا، موٹیویٹ کیا گیا. انہیں بار بار کہا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کرو، آپ کی یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت. ٹھیک ہے، دو باتیں سمجھیں. اب تیسری بات سمجھیے کہ تعلیم کی کتنی قسمیں ہیں، تعلیم کی کتنی قسمیں ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے. آپ کے لیے یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. عام طور پر آپ نے عالم علماء سے یہ سنا ہوگا کہ تعلیم جو ہے دو قسم کی، ایک دینی تعلیم اور ایک دنیاوی تعلیم. سنا آپ لوگوں نے کہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم. ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں جو لوگ قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور جو لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں یا جو بھی دنیا کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم. ٹھیک ہے، دراصل یہ جو تقسیم ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی جو تقسیم ہے، اس تقسیم سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. میں آپ کے ذہنوں میں یہی ڈالنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کی تقسیم دینی اور دنیاوی میں کرنے کی وجہ سے، بات ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم ہم اس کو کہہ رہے ہیں جس تعلیم کے بعد فائدہ صرف کہاں ملتا ہے؟ دنیا میں. اور دینی تعلیم ہم اسے کہہ رہے ہیں جس کا فائدہ صرف دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتا ہے. تو اس لیے دینی اور دنیاوی میں تقسیم کر دیا. مگر اس سے نقصان ہوا. کیا نقصان ہوا؟ پہلے اس کو سمجھیے. ہمارے سماج میں بہت اچھی طرح سمجھیے، ہمارے سماج میں ایک 20 سال کا مسلمان نوجوان لڑکا، ہمارے سماج میں ایک 20 سال کا نوجوان مسلمان لڑکا اگر دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو پوری سوسائٹی کی اس کے بارے میں سوچ بالکل الگ ہو گئی. اور اگر 20 سال کا ایک نوجوان لڑکا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو پوری سوسائٹی کی اس کے بارے میں سوچ الگ. کیسے الگ ہوتی ہے میں بتاؤں. ایک مدرسے میں پڑھنے والا 20 سال کا لڑکا اگر ٹی شرٹ اور پینٹ میں دکھ جائے تو پوری سوسائٹی کہتی ہے ارے مدرسے میں پڑھنے والا دیکھو کیسا کر رہا ہے، ہیروگیری دیکھو اس کی. سمجھ رہے؟ مگر ایک کالج میں پڑھنے والا لڑکا وہی لباس پہن کے معاشرے میں کھڑا ہو جائے کسی کو عجیب نہیں لگتا. اب یہ بتائیے کہ اسلام میں جو ڈریس کوڈ ہے وہ دینی اور دنیاوی تعلیم سے چینج ہوتا ہے یا ہر مسلمان پر صرف لاگو ہوتا ہے؟ ہاں یہ بتائیے، کالج پڑھنے والے مسلمان پر ڈریس کوڈ لاگو نہیں ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے نا. اگر مدرسہ پڑھنے والے مسلمان کو ڈھیلا ڈھالا کرتا پائجامہ پہننا چاہیے تو ایک مسلمان کالج میں پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا پہننا چاہیے؟ اس کو بھی یہی پہننا چاہیے. اور اگر وہ ٹی شرٹ پینٹ شرٹ یا فلاں فلاں پہن سکتا ہے تو مدرسے میں پڑھنے والوں کو آپ الگ نظریے سے کیوں دیں گے؟ بس اتنا رہی. اچھا، ایک 20 سال کا نوجوان اگر کالج میں پڑھ رہا ہے اور کلین شیو، سوسائٹی میں کسی کو عجیب نہیں لگتا ہے یہ تو میں کالج اسٹوڈنٹ ہوں. اور ایک مدرسے میں پڑھنے والا اسی سال فارغ ہونے والا اور کلین شیو میں گھوم رہا ہو، ہاں معاشرہ ایسا کر لے گا؟ سوسائٹی حسب کر لے گا؟ نہیں کرے گی. تو بتائیے کہ داڑھی رکھنا مدرسے کے لڑکوں پر فرض ہے یا مسلمان لڑکوں پر؟ تو یہ فرق کیسے ہوا؟ دینی اور دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. دینی تعلیم والے کو ہر چیز ایک لڑکا دینی تعلیم حاصل کرنے والا اور ایک دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا مسجد کے باہر بیٹھا ہو اور اذان ہو جائے. اب وہ دینی تعلیم حاصل کرنے والا اٹھ کے مسجد میں نہیں آئے تو پورے سماج میں بات ہوتا ہے مدرسے میں پڑھتا ہے بتاؤ اذان ہو رہی نماز ہو رہی بیٹھا ہوا. اور میں اسکول کالج والا صرف بیٹھا نہ ہوں، موبائل دیکھ رہا ہوں، تاش کے پتے کھیل رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں اور اذان ہو جائے نماز ہو جائے کچھ بھی کسی کو عجیب نہیں لگتا ہے. یہ تو میں نے 3-4 چیزیں بتائیں، ایسی بے شمار چیزیں بتا سکتا ہوں. یہ ایک سنیما ہال کے باہر ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کھڑا نہیں جائے، ارے مولانا یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، نکلو ایسے نکلو. لوگ کہتے
کیا نہیں مطلب باقی اسکول کالج والے مسلمان لڑکوں کی جگہ ہے؟ تو یہ سب تقسیم کیسے ہو گئی؟ دینی تعلیم اور جبکہ وہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہر مسلمان کے اوپر لاگو ہے نا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دینی برائی، اخلاقی برائی، ادب کی برائی یعنی ایٹیکیٹس کی برائی، حیا کی برائی، ساری برائیوں میں معاشرے نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والا ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسا کس نے کہا؟ بھائی یہ سب تو مسلمان کے اوپر لاگو ہونے والی چیز ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو دیکھیے، ہم لوگ تعلیم کو دینی اور دنیاوی میں بانٹنے کے بجائے ہم تعلیم کو الگ الگ چیزوں میں بانٹیں گے۔ کیسے بانٹیں گے؟ الگ الگ چیزوں میں، اور ایسے بانٹیں گے جیسے شریعت سے ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم تعلیم کو بانٹیں گے مفید اور غیر مفید۔ کس میں؟ مفید اور بھی آسان کرو، نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے؟ علم کو پہلے تقسیم کریں گے نافع اور غیر نافع۔ سمجھ رہے؟ ہر وہ علم جو نفع پہنچائے وہ مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے، ہر وہ علم جو نفع نہیں پہنچائے وہ مسلمان کو حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اب دینی دنیا نہیں رہی، تعلیم دینی دنیا میں رہی۔ اب دیکھیے، ایک آدمی اگر ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہا ہے تو نفع بخش ہے تو وہ دینی تعلیم، سمجھ رہے؟ وہ نفع بخش علم حاصل کر رہا ہے، سمجھ پا رہے؟ ایک آدمی اگر فیشن ڈیزائننگ سیکھ رہا ہے اس کے ذریعے وہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا ہے، سمجھ پا رہے؟ میوزیشین بن رہا ہے، سنگنگ سیکھ رہا ہے، ایکٹنگ سیکھ رہا ہے، تو یہ سب نفع بخش ہے؟ ان سب سے معاشرے کو نفع نہیں پہنچے گا۔ تو ہم علم کو بانٹیں گے نافع اور غیر نافع۔ آپ کو بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 حدیثیں ایسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جو چیز مجھے فائدہ پہنچائے وہ مجھے سکھا دے، جو چیز مجھے فائدہ پہنچائے وہ مجھے سکھا دے۔ میں چلیے وہ دعا بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انفعنی ما علمت وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ یہ جامع ترمذی کا ترغیب ہے کہ اے اللہ، جو علم میرے پاس ہے تو اس کو میرے لیے فائدے مند بنا دے، اور جو علم میرے لیے فائدے مند ہے وہ مجھے سکھا دے، اور جو علم میرے پاس ہے اس کو بڑھا دے۔ اب مجھے بتائیے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو کس کے ساتھ ریلیٹ کیا؟ فائدے کے ساتھ، نفع کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہیں پہنچائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ دینی علم، قرآن اور حدیث کا علم اگر کوئی غلط ارادے سے سیکھے تو یہ دینی تعلیم اس کو فائدہ پہنچائے گا، تو پھر وہ فضیلت والا ہوگا یا عذاب والا؟ عذاب والا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ قرآن آپ کسی بھی مقصد سے پڑھو تو آپ کو فضیلت ملے گی، اور آپ دنیاوی تعلیم کسی بھی مقصد سے حاصل کرو تو آپ برے ہو، ایسا نہیں۔ دیکھیے، دنیا کے ہر مسلم نوجوان کو چاہے وہ مدرسے میں پڑھے یا اسکول کالج، اس کو ڈریس کوڈ کا خیال رکھنا چاہیے، عبادتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھے گا۔ لیکن جب وہ تعلیم حاصل کرے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تعلیم جو حاصل کر رہا ہے وہ نفع بخش ہے یا نقصان ہے۔ اگر نفع بخش ہے تو مسلمان کا حق ہے وہ اسے سیکھے۔ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کو صرف مسئلے مسائل بتانے والے کی ضرورت ہے یا علاج کرنے والے کی ضرورت ہے؟ کیا مسلمان بیمار بھی پڑے گا؟ مسلمان گھر بنائے گا نہیں گھر بنائے؟ تو گھر بنانے کے لیے پہلے میجرمنٹ دینے والے کو کیا کریں؟ ایک کنسٹرکشن کا میجرمنٹ کرنے والے کو کیا کریں؟
انجینئر کیسے بنا؟ دیکھ ایسا ہے کہ ایک کنسٹرکشن ہمیں کرنا ہے، 100 گز میں ایک تعمیر بنانی ہے، تو کیسے ایریے میں آپ تعمیر بنا رہے ہیں اور کتنا اوپر آپ لے کر جائیں گے، ان سب چیزوں کا میجرمنٹ کر کے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنے ایریے میں آپ کو پلر دینا ہوگا، ہر پلر پہ آپ کو اتنا مضبوط سریہ دینا ہوگا، اتنے نمبر میں سریہ دینا ہوگا، ایسا وہ نقشہ بنا کے دیتے ہیں۔ وہ انجینئر الگ ہوتے ہیں، وہ تو نقشہ بنا کے وہ خالی ڈیزائن بنا کے دیتے ہیں، وہ سول انجینئر ہوتے ہیں۔ خیر، تو ہمیں گھر پر بنانے ہی نہیں بنا تو انجینئر چاہیے ہوں گے نا۔ تو بہرحال ہر وہ علم جو نفع پہنچائے وہ مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ڈیفینس کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی، ٹیکنالوجی سیکھنا مسلمانوں کے لیے، ٹیکنالوجی مسلمانوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے، تو مسلمان کو سائنس میں بھی جانا ہے، ٹیکنالوجی میں بھی جانا ہے، ہر طرف جانا ہے، مگر یاد رہے کہ آپ کالج میں چلے گئے، کالج چلانے والے مسلمان یا اسلامی تعلیم والے ہندوستان میں نہیں ہوتے ہیں۔ وہاں اپنا ایمان، اپنا اخلاق، اپنا دین بچانا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہندوستان میں مدرسہ چلانے والے دیندار ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کے دین کی حفاظت وہ کر دیتے ہیں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ مدرسے میں آپ کو نماز کے ٹائم پر اٹھا دیں گے، سختی کریں گے، لباس بھی اچھا پہنائیں گے، دین کے خلاف کچھ بھی کرنے نہیں دیں گے، تو وہاں چونکہ دیندار کمیٹی ہے، انتظامیہ ہے، تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ یہاں نہیں ہے، ان کو نہیں پڑھی کہ آپ نماز پڑھتے ہو یا نہیں، کیا پہنتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا، ان کو نہیں پڑھی، ان کو صرف کورس پڑھانے سے مطلب ہے۔ تو یہاں آپ کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنا دین و ایمان خود بچانا ہوتا ہے، لیکن آپ کو دین بھی سیکھنی ہے، دنیا بھی سیکھنی ہے، یعنی نفع بخش علم سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تقسیم ہو گئی، ہم نے علم کی تقسیم کی، تعلیم کی تقسیم کی، نفع بخش اور غیر نفع بخش۔ ٹھیک ہے، علم نافع اور علم غیر نافع، یہ پہلی تقسیم ہوگی، تیسری دنیا بھی بھول جائے۔ ٹھیک، وہ تعلیم آپ کو حاصل کرنی ہے جو امت کی ضرورت ہے، جو سماج کی ضرورت ہے، جو معاشرے کی ضرورت ہے، وہ تعلیم آپ کو حاصل ہے۔ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، تعلیم کو ہم بانٹیں گے فرض عین اور فرض کفایہ۔ کس میں بانٹیں گے؟ فرض عین اور فرض کفایہ۔ یہ اس کو سمجھیے کیا ہوتا ہے۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے وہ تعلیم جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، وہ تعلیم جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی سیکھ لیں تو سب کا کام بن جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے پاکی کیسے، اور دھیان سے سنیے، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ کتنے لوگوں کو سیکھنا ضروری ہے؟ سب۔ لیکن علاج کیسے کرنا ہے، یہ کتنے لوگوں کو سیکھنا ضروری ہے؟ کچھ لوگوں کو۔ مریضوں کا علاج کیسے کرنا ہے، یہ سب کو سیکھنا ضروری ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مریضوں کا علاج کرنا ہر کسی کا کام ہے، مگر ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا یہ ڈاکٹر ہمیں بتائیں گے، یہ تو ہر کسی کا کام ہے نا۔ تو دیکھیے پاکی ہے، وضو ہے، نماز ہے، روزے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو بھی بیسک ضروریات ہیں وہ علم فرض علم کہلائے گا، مگر وہ فرض کیسا جو سب کے لیے فرض، ٹھیک ہے، مگر سماج کو ضرورت پڑھنے والا علم جو کچھ لوگ بھی سیکھیں تو کام بن جائے گا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سبھی لوگ ڈاکٹر بن جائیں یہ ضروری نہیں ہے، سبھی لوگ عالم بن جائیں یہ ضروری نہیں ہے، مگر سبھی لوگ مسلمان بنیں یہ تو ضروری ہے نا۔ بس بتائیے، آپ سب کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کے لیے کتنا علم فرض ہے، آپ کے لیے کتنا علم فرض ہے، جو فرض عین ہے اس سے کم تو آپ کو رہنا نہیں۔ اب فرض عین میں آپ کو سمجھ لیجیے کہ دین میں بھی کچھ فرض ہوگا اور دنیا میں بھی کم سے کم آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اچھا ایک سوال ہے، کوئی جواب دیجیے، لٹریٹ اور ان لٹریٹ
جانتے ہیں آپ کو کیا ہوتا ہے؟ لٹریٹ اور الٹریٹ، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، ٹھیک ہے؟ ساکشر اور آکشر جانتے ہیں؟ خیر یہ بتائیے کہ لٹریٹ کہلانے کے لیے کم سے کم کتنی تعلیم ضرورت ہے؟ صرف پڑھنا اور لکھنا آنا چاہیے. ہاں صرف پڑھنا اور لکھنا آنا چاہیے. نہیں، اگر پڑھنا لکھنا آنا چاہیے کہ کون کر کر کے لکھا ہے؟ یہ لٹریٹ کا ہوا ہے کرائٹیریا. ہاں لٹریٹ کا کرائٹیریا ہے یہ. ہاں یہ کون طے کرے گا کہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ اچھا یہی صحیح جواب ہے، کچھ اور ہے. اصل مجھے کچھ اور معلوم ہے، اس لیے اور یعنی کہ کتنا پڑھا لکھا ہو تو انسان سرکاری ڈیٹا میں لٹریٹ مانا جائے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان میں جتنے بھی اسٹیٹ ہیں، ہر اسٹیٹ کا ایک ڈیٹا ہوتا ہے جس میں لٹریسی ریٹ بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ کیرل میں لٹریسی ریٹ 100% ہے، 99+%. ٹھیک ہے، مگر یو پی میں 80% ہے، بہار میں 70% ہے، آسام میں اور پرسنٹ ہے. یہ پرسنٹ لٹریسی ریٹ کیسے طے ہوتا ہے؟ لٹریٹ درج ہونے کے لیے کم سے کم کتنا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی اور بھی بتائے؟ ہاں اور کوئی؟ یہ تو 12 تک بتا رہے ہیں. 12 تک اگر لٹریسی ریٹ کے لیے ضروری ہو تو یو پی نے لٹریسی ریٹ 50+ سے لے کے آیا ہے. ہاں یہ بھی تھوڑا زیادہ ہے. وہ تو تکا ماری ہے، کوئی 12 کوئی 8 کوئی 5. مجھے جو معلوم ہے وہ یہ کہ اگر کسی بھی پرائمری اسکول سے کسی نے پاس آؤٹ کر لیا ہے، پرائمری اسکول جو ہے نا، پرائمری اسکول جو ہے وہ 5th تک ہوتا ہے پرائمری. ٹھیک ہے، یعنی اس سے نیچے تعلیم کا کوئی مقصد نہیں. یہ پرائمری اصل بات لمبی ہوگی، میں سمجھانا چاہتا تھا فرض عین. ٹھیک ہے، اگر آپ فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس تک پڑھے ہوئے ہو تب بھی آپ سرکار کی نظر میں لٹریٹ سمجھ رہے ہیں. آپ کو لٹریسی مطلب لٹریٹ قرار دینے کے لیے 5th کلاس کی مارک شیٹ آپ کے پاس ہونا کم سے کم 5th کی پرائمری اسکول کی پڑھائی کریے. ایسے میں نے آپ کو بتایا کچھ تعلیم دین کی پرائمری ہوگی، کچھ دنیا کی. کم سے کم 5ویں تک تو ہر بندے کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ 5ویں تک پڑھائی کا کم سے کم. کیوں پتہ ہے؟ کیوں؟ تاکہ ایک بہت دلچسپ لطیفہ سناتا ہوں میں، بہت دلچسپ لطیفہ سناتا ہوں. ایک ہندوستان کا آدمی عرب گیا. کہاں گیا؟ عرب گیا. وہاں گیا، ایئرپورٹ میں اترتے ہی وہ ایک جگہ گیا اور وہاں کچھ لکھا ہوا تھا، اس کو چومنے لگا. اس کو چومنے لگا. تو جو پہلے سے گیا تھا، وہ پہلی بار عرب گیا، اور جو پہلے سے گیا اس نے کیا بات کیوں چوم رہے؟ ارے عربی میں قرآن لکھا ہوا ہے. اس نے کہا بیوقوف وہ لیٹرین لکھا ہوا ہے. جیسے یہاں اسٹیشن وغیرہ میں واش روم یا ٹوائلٹس لکھے ہوتے ہیں، وہاں عربی میں لکھا ہوتا ہے بیت الخلا. اب اس کو خالی اتنا پتا تھا کہ عربی میں لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا یہ پتا نہیں تھا. اور اس کو یہ معلوم تھا کہ جو بھی عربی میں لکھا ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی عرب میں تو ٹوائلٹ کی کس بھاشا میں لکھے؟ کم سے کم اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ بیت الخلا کو چومنے نہ لگے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو انسان اگر فرض عین بھی تعلیم حاصل نہیں کرے گا، اس کو کہیں بھی جا کے وہ کھڑا ہوگا، سلون لکھا ہوا ہے کیسے پتا چلے؟ ٹھیک ہے، موبائل شاپ لکھا ہوا ہے کیسے پتا چلے گا؟ بس اسٹینڈ لکھا ہوا ہے، رکشا اسٹینڈ، کچھ بھی لکھا. اتنا پڑھا لکھا انسان کو کم سے کم ہونا چاہیے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ ایک مسلمان کی زندگی گزارنے میں اسے کوئی پریشانی نہ ہو، اور دنیاوی اعتبار سے عام انسان کی زندگی گزارنے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت کم سے کم فارم کر سکے. کم سے کم وہ اپنے بارے میں آپ کو پتہ ہے جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہوتے ہیں ہندوستان میں، آپ کے آدھار کارڈ، پین کارڈ، سب کچھ بنانے کے لیے فارم بھرا جاتا ہے. 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کی فارم میں کیا بھر دیا ہے، کیونکہ نہ وہ خود بھرتے ہیں اور نہ کبھی وہ بھرا ہوا فارم دیکھتے ہیں. اس میں کتنی ساری جانکاری ہے، صحیح ڈالنے کی غلط ڈالنے کی ان کو پتہ ہی. تو تعلیم کو ہم دوسرے حساب سے تقسیم کریں گے، فرض عین اور فرض ٹھیک ہے. فرض عین مطلب ضروری تعلیم تو ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد جس کے لیے پاسبل ہو وہ 8th کرے، 10th
کرے, 12th کرے, ٹھیک ہے, گریجویشن کرے, ماسٹرز کرے, اس کے بعد اور آگے جائے اور وہ پی ایچ ڈی کرے اور فنا کرے اور کئی چیزوں میں وہ ڈگریاں حاصل کرے, مگر کم سے کم جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہر کوئی ضرورت حاصل کرے. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. سارے علماء لکھتے ہیں یہاں علم سے مراد فرض عین علم, یہاں علم سے مراد جس علم کے بنا انسان کی زندگی دشوار ہو جائے وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آج دیکھیے تو الٹریسی ریٹ میں سب سے آگے مسلمان, سمجھ پا رہے ہیں؟ اگر آپ کمیونٹی بیس ڈیٹا نکالیں تو سب سے زیادہ نہیں پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگ آپ کو کس میں, جس دین کی تعلیم یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ظاہر سی بات ہے جیسے دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے ویسے ہی اتنا علم حاصل کرنا جس سے ہم دنیا میں کسی کے محتاج. یاد رہے ہم دنیا کو پریشان کرنے کے لیے بنے ہیں یا آسانی کرنے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مدد لینے والا دوسروں کو پریشان کیا کرتا ہے, مدد کرنے والا دوسروں کو آسانی کرتا ہے. سمجھیں, آپ جہاں بھی کھڑے ہو جائیں چار آدمی آپ سے مدد لینے کی حالت میں ہو, یہ نہیں کہ جو بھی آپ کو دیکھے کہ سب کہہ رہے یہ مدد مانگے گا بات ہو جائے. ہمیشہ آپ کو ایسا اپنے آپ کو بنانا ہے کہ لوگ آپ سے مدد لے سکیں, ہے نا, آپ کو مدد کی ضرورت پڑے یہ مناسب. تو ہم نے تعلیم کو بانٹا نفع بخش اور غیر نفع بخش میں, اور ضروری اور اضافی, غیر ضروری نہیں, فرض عین اور فرض کفایہ, ہے نا. فرض عین کا مطلب ہر ایک کے لیے ضروری اور فرض کفایہ کا مطلب کچھ لوگ بھی سیکھ لیں تو کام چل جائے. سمجھ پا رہے ہیں؟ اور آگے بڑھیے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مسلمان تعلیم میں پیچھے جو ہیں اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ 2-4 منٹ میں یہ بات سمجھ کر آپ جو میں اب کہوں گا اسے گرانٹ مان. دیکھیے ہماری کمیونٹی مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان میں سے پہلی غلط فہمی ہے کہ ہمارا سماج یہ سمجھتا ہے کہ تعلیم کمائی کے لیے ہونی چاہیے, تعلیم کمائی کے لیے ہونی چاہیے. جیسے ان کو لگتا ہے کہ تعلیم کے بعد کمائی نہیں ہوگی وہ تعلیم کیا کرتے چھوڑ دیتے. دیکھو 12ویں کر کے بیٹھا ہوا ہے, کون سی نوکری لگ گئی, دیکھو وہ گریجویشن کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی کام. تعلیم برائے معاش, تعلیم کمائی کے لیے نہیں, تعلیم انسانیت سیکھنے کے لیے, تعلیم اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے, تعلیم دنیا میں صحیح اور غلط کو سمجھنے کے لیے. تعلیم حاصل کریں گے تو نوکری لگ جائے گی, نہیں نوکری لگے گی تو ہم ان پڑھ رہیں گے. جی نہیں, یاد رہے کہ تعلیم سے انسان کے اندر ڈسپلن آتا ہے, تعلیم سے انسان کے اندر صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, تعلیم سے انسان اچھا انسان بنتا ہے. سمجھ پا رہے ہیں کیوں؟ ایک جاہل آدمی گالیاں بکے اور ایک پڑھا لکھا آدمی گالیاں بکے تو پورا معاشرہ کہتا ہے یار پڑھا لکھا آدمی ایسی زبان بالکل مناسب نہیں. کیوں؟ کیونکہ پڑھا لکھا انسان ایسی زبان استعمال کرے یہ اس کی شان کے خلاف ہے, یعنی ذمہ دیتا اس کو. تو تعلیم برائے کمائی نہیں ہونی چاہیے. تعلیم تو ہمارے ضروری ہے, حاصل کریں گے. کمائی اللہ تعالیٰ ہمیں جس ذریعے سے دے گا وہ بات کی بات, پہلی بات سمجھنا. دوسری بات ہمارے سماج کی غلطی یہ ہے کہ وہ تعلیم کو مارکس کے ذریعے سمجھتے. کس کے ذریعے؟ مارکس کے ذریعے. اسی لیے ہماری پوری قوم تعلیم کی کوشش میں نہیں لگی. کس کی کوشش میں لگی؟ مارکس کی کوشش میں, کہ مارکس کیسے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے مارکس حاصل کرنے کے لیے ہماری قوم چاپلوسی کر رہی ہے, رشوتیں دے رہی ہے. سمجھ رہے, جو ٹیچرز ہوتے ہیں مارکس دینے والے ان کے آگے پیچھے ناچنا کرنا اور ان کو سر کون سا چیپٹر آئے گا بتا دیجیے, اور انہیں بھی لگتا ہے کہ بھائی یہ پڑھنے والے تو ہے نہیں, ان کو بتا دو کہ بھائی ایک میں سے آئے گا یہ آئے گا. اس سے آپ کے اندر تعلیم نہیں آ جائے. بس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مارکس بہت زیادہ حاصل کرنے کے باوجود انسان کے اندر تعلیم نہیں آ پاتی ہے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مارکس حاصل نہیں کرنے والے کے پاس تعلیم بہت زیادہ. دیکھیے ایک فارچونیٹ کی بات کرو, قسمت کی بات کرو. مان لیجیے
ایک 100% سلیبس کو کسی بچے نے 15% پڑھا اور وہ گیا ایگزام دینے، اتفاق سے سارے کوشچن انہیں 15% میں سے آئے فارچونیٹلی، ٹھیک ہے. اب اس نے سارے کوشچن آنسر کر دیے، کتنے مارکس مل گئے اس کو؟ بہت ملے. اس نے 15% سلیبس پڑھا تھا، تھوڑا یہاں سے تھوڑا یہاں سے تھوڑا یہاں سے تھوڑا پڑھا اور چلا گیا. اتفاق سے انہیں میں سے کوشچن تھا. دوسرے نے 85% پڑھا تھا مگر اس میں سے 2-4 کوشچن ہی آپ پڑھے، باقی اس کے مارکس کتنے رہے؟ کم رہے. مگر تعلیم کس کو زیادہ ملی؟ جس کو مارکس کم ملے تعلیم، کیونکہ تعلیم کو سلیبس ہے، تعلیم ڈویژن میں نہیں. سمجھ میں؟ جس نے سلیبس ہی نہیں پڑھا، تعلیم کو سلیبس میں لکھا ہے نا، تو یاد رہے ہم مارکس کے پیچھے نہیں بھاگیں. اگر ہمارے اندر پوٹینشیل ہے تو مارکس آ جائیں گے، لیکن صرف مارکس لے آنا یہ تعلیم کا معیار. ٹھیک ہے، یہ دوسری پریشانی. تیسری پریشانی یہ ہے کہ ہماری قوم تھوڑا سا پڑھ کر یہ سمجھتی کہ ہم نے بہت پڑھ لیا. سمجھ رہے؟ بس مطلب کسی نے 10th ہائی اسکول پاس ہوا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیے تو بتائیں گے کہ ہائی اسکول کے بعد تو پڑھائی شروع ہوتی. بھائی ہائی اسکول تک کی پڑھائی تو سب کے لیے کامن ہے، کوئی چوائس ہی نہیں. ہائی اسکول تک کی پڑھائی میں کسی کو کوئی چوائس ہے؟ وہ تو لازمن ٹھوس کے جو دیا گیا پڑھنا ہی پڑھنا ہے. وہ تو تعلیم دی گئی. تعلیم تو آپ کو ہائی اسکول کے بعد جب آپ پلس 10 میں جائیں گے تب آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون سی سائڈ میں جانا چاہتے ہیں، سائنس سائڈ میں، کامرس سائڈ میں، آرٹ سائڈ میں، کس سائڈ؟ ارے ابھی تک ہم کیا کر رہے تھے بھائی؟ ابھی تک تو تم وہ سیکھ رہے تھے جو سیکھنا ہر ایک کے لیے. سمجھ پائے؟ اور ہمارے یہاں 8ویں والا بھی پڑھا لکھا سمجھتا ہے، 10ویں والا بھی پڑھا لکھا. تھوڑا سا پڑھ کر بہت زیادہ سمجھ لینا، اس سے معاشرے میں تعلیم کی کمی رہ جائے. تعلیم کی کمی رہے. یاد رہے ہمارے سماج میں تعلیم کمائی کے لیے، اس سے ہم پیچھے رہ گئے. ہمارے معاشرے میں تعلیم کا مطلب مارکس، اس سے ہم پیچھے رہ گئے. ہمارے معاشرے میں تعلیم کا مطلب تھوڑا سا پڑھ لینا، اس سے ہم پیچھے رہ گئے. اور بے شمار اسباب ہیں، مگر یاد رہے آپ کو سب سے پہلے انسان ہونے کے ناطے تعلیم حاصل کرنا ہے. سب سے پہلے انسان ہونے کے ناطے تعلیم حاصل کرنا ہے، ورنہ آپ کہاں رہ جائیں گے؟ پیچھے رہ جائیں گے. اس کے بعد تعلیم کو دینی اور دنیاوی میں بانٹنے کی بجائے نفع بخش، غیر نفع بخش، ٹھیک ہے، فرض عین، فرض کفایہ میں بانٹنا ہے. اس کے بعد تعلیم میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ آپ کو مائنڈ سے ہٹا دینا ہے. پہلی چیز، کمائی کے لیے تعلیم حاصل نہیں کرنی. دوسری چیز، مارکس کے لیے تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے. اور تیسری چیز، تھوڑا سا پڑھ کر بہت زیادہ پڑھا لکھا اپنے آپ کو نہیں سمجھنا. اللہ تعالیٰ تمام کو